اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ فلانا خراب، وہ خراب، وہ خراب، وہ خراب، وہ خراب، وہ خراب، ہم یہی کرتے رہتے ہیں، دن رات ہمارا کام یہی ہے، فلانا خراب، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں۔ تو جہاں کہا فلانا خراب، چاروں انگلیاں کر رہی ہے، صاحب آپ کیسے ہیں؟ دودھ کے دھلے ہیں یا زمزم کے دھلے ہیں آپ؟ فلانا خراب، فلانا خراب، فلانا خراب، تو ہم دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہم زمزم کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، اپنی طرف بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو یہاں سے شروع کیجئے۔ تو سب سے بڑا بہادر وہ ہے، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ سے شروع کرتا ہے، تب کام بنتا ہے، پھر اس کے بعد سماج کی اصلاح کے لیے آگے آتا ہے۔ ہمارے سماج کے اندر بگاڑ ہے، اعتقاد کا بگاڑ، عمل کا بگاڑ، اخلاق کا بگاڑ، یہ تین بگاڑ کو میں نے تقسیم کیا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ ہمارے سماج میں بگاڑ ہے اعتقادی بگاڑ، اس میں بات کروں گا توحید کے بارے میں اور سنت کے بارے میں۔ توحید، میں ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں ترجمہ پوچھوں گا آپ لوگوں سے صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ترجمہ کسی قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے لاٹھی لے کے مت کھڑے رہیے گا۔ سن لیجیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ایک ترجمہ یہ ہوا۔ اور اگر کوئی آدمی اس کا ترجمہ اس طریقے سے کرے تو آپ کیا کریں گے؟ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ایک ترجمہ یہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی یہ ترجمہ کرے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو کون سا ترجمہ صحیح رہے گا؟ اب اس کو اس طریقے سے سمجھیے، کسی کی بیوی مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو مجھ کو کیسا لگے گا؟ مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا۔ روٹی جل گئی کوئی بات نہیں، زیورات گم ہو گیا کوئی بات نہیں، جس دن محترمہ نے یہ جملہ استعمال کیا کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو میں یہی کہوں گا آپ اپنا بوریا بستر اٹھائیے اور جائیے، فوزیہ بس کرو، چلو گھر سے نکل جاؤ۔ پھر وہ بہت سارے جملے ہم استعمال کرنے لگیں گے۔ اب دیکھ لیجیے، جب یہ حضرت انسان معمولی پانی سے پیدا ہوا ہے اور بیوی کے تعلق سے بھی والا ترجمہ سننا گوارا نہیں کرتا، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جس نے تمام انسانوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، کیا وہ چاہے گا کہ کسی انسان کو بھی اللہ کا حق دے دیا جائے؟ اسی لیے کیا کہیں گے، بھی والا ترجمہ صحیح ہے یا ہی والا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ اب سن لیجئے گا، میں بتاتا ہوں بھی ترجمہ کہاں ہو جائے گا اور ہی ترجمہ کہاں ہو جائے گا۔ بیمار پڑ گئے، ہم بھی بیمار پڑتے، کتنے دن؟ ایک دن، 2 دن، 10 دن، 1 سال، 2 سال، ٹھیک ہے بیمار پڑے، ہم شکوے شکایت کرتے، ارے اللہ نے تو میرے گھر ہی کو چن لیا ہے، میرے گھر کے سبھی لوگ بیمار ہیں۔ ایک بیمار تھے ایوب علیہ السلام، 18 سال تک بیمار رہے، بڑے نیک آدمی، 18 سال تک بیمار رہے۔ اب بھی والا ترجمہ کہاں ہو جائے گا اور ہی والا کہاں ہوگا؟ ارے بیمار تو ہیں، بیمار تو ہیں، لیکن اللہ کی چوکٹ کو چھوڑ کر، اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جانا گوارا نہیں ہے۔ بیمار کرنے والا وہ ہے، بیماری سے شفا دینے والا وہ ہے، ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا وہ ہے، اور دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر پیدا کرنے والا وہ ہے۔ کون ہے؟ ایک ہی ہے رب العالمین، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا۔ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے وہ کسی کو سیدھا کر دے یا کسی کو کچھ دے دے۔ آپ جائیے مانگیے کسی سے، 1 مرتبہ مانگیں گے دے دے گا، 2 مرتبہ مانگیں گے دے دے گا، تیسری مرتبہ جائیے منہ نیچے کر کے بھاگے گا۔ لیکن اللہ کی شان تو ایسی ہے کہ اللہ سے نہیں مانگیے گا تو ناراض ہو جائے گا، اللہ سے نہیں مانگیے گا تو ناراض ہو جائے گا، اور انسان سے مانگیے گا تو ناراض ہو جائے گا۔ اللہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے اور انسان مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بیمار وہی کرتا ہے، شفا وہی دیتا ہے۔ غور کر لیجئے، ایوب علیہ السلام کے بارے میں آیا
سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 آیت نمبر 84 وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. ہم اور آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لگایا تو صحیح ہو گیا. نہیں، ڈاکٹر صاحب کو صحیح دوا دینے کی توفیق اللہ نے دی ہے. یہ ہے توحید. ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ یہ دوا کھایا تو صحیح ہو گیا. نہیں، اس دوا میں صحیح کرنے کی تاثیر اللہ نے پیدا کی ہے. یہ ہے توحید. یہ اصل ہے. اس دوا کے اندر اللہ نے تاثیر پیدا کی تو ہم اور آپ صحیح ہو گئے. اور یہ تو ایک ذریعہ ہے، ورنہ وہ تو بغیر دواؤں کو بھی بہت سارے لوگوں کو سیدھا کر دیتا ہے. جا کر دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے ناراض ہو گئے. ڈاکٹر نے کہا آخری دن چل رہا ہے، لیکن اللہ کے سہارے پر کئی سالوں سے وہ لوگ زندہ ہیں. کون ہے زندہ رکھنے والا؟ مارنے والا وہ ہے، جلانے والا وہ ہے. کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کسی کی تکلیف کو دور کر دے. کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کسی بیمار کو شفا دے دے. وہ کیا دے سکتا ہے؟ ارے وہ دے سکتا ہے جس نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دی ہے. توحید یہ ہے. یا مضبوط توحید. ترجمے کو یاد رکھیے گا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ارے مانگا تو اس نے مانگا. کس نے مانگا؟ یونس علیہ السلام نے مانگا. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ نے ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کو بڑی بڑی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو اللہ نے جس مسلمان کو بھی جتنی زیادہ تکلیف میں ڈالا وہ اللہ کا محبوب ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال سبھی لوگوں سے، یہ دور جو ہمارا چل رہا اچھا دور ہے یا برا دور ہے؟ جواب ایک ہونا چاہیے. اچھا دور ہے یا برا دور ہے ہمارا؟ ہم برے دن سے گزر رہے ہیں یا اچھے دن سے گزر رہے ہیں؟ اگر برے دن سے گزر رہے ہیں تو آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کا مقام اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے، کیونکہ اللہ آزما رہا ہے. تو مومن کے لیے گھاٹا کہاں ہے؟ یہ بتائیے، مومن کے لیے کبھی کوئی گھاٹا ہے؟ ارے یہاں گیا وہاں ملے گا. ہر جگہ مومن کے لیے فائدہ ہی فائدہ. دلیل صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999 عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مومن کا معاملہ تو بڑا عجب ہے. یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہی نہیں ہے. اللہ اگر مومن کو دولت دیتا ہے تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے وہ صبر کرتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا. تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں. ارے پکارا تو کس کو پکارا؟ پکارا تو اسی اللہ کو پکارا جسے ہمیں اور آپ کو بھی پکارا. وہ زندہ ہے، پکارا. دلیل سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 آیت نمبر 88 وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. مچھلی والے جب غصہ ہو کر چلے گئے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ نہیں پکڑے گا، لیکن اللہ نے پکڑ لیا. مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. یہ دعا کرنے لگے. اگر آج بھی ہم اور آپ پریشان ہیں یہی دعا کو پڑھیں. اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ بندہ مانگے. جو نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہو جاتا. مانگے اللہ سے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہی اکیلا ہے، میں تو ظالم ہوں. یونس علیہ السلام سب سے بڑے بزرگ ہیں. نبیوں سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ نبیوں سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پکارا تو رب کو پکارا. اگر رب کو کوئی پکارتا ہے تو رب اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا. پکار کے تو دیکھیے. پکارا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کی بڑی فضیلت ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا. ایک حدیث کے اندر آیا سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505 فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ. جو کوئی بھی بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا رب اس کو اس تکلیف سے نکال دے گا. کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لگ رہا ہے آپ لوگوں کو تکلیف نہیں ہے اس لیے نہیں یاد ہے. کچھ بھائیوں کو تکلیف نہیں ہے اس لیے یہ دعا یاد نہیں ہے. جن کو تکلیف ہے ان کو یہ دعا ماشاءاللہ یاد ہے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جن کو بھی تکلیف ہے سب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو تکلیف کو دور کر دے. ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ سے. ارے جو اللہ کا ہو گیا ختم، اللہ اس کے لیے کافی ہے. کیا اللہ ہمارے لیے اکیلے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اکیلا نہیں ہے؟ ہاں اکیلا کافی نہیں ہے.
آتی ہے ٹھیک ہے توحید محمود کر لے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی